کہ اب ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، جبکہ ہم مشکل حالات میں پہلی بار نہیں آئے ہیں. جیسے کہ حضرت صدر محترم نے کل فرمایا تھا کہ ہمارے اکابر نے یقیناً اس سے مشکل حال دیکھا تھا، اور ہر دور میں مشکلات تو رہیں گی. آسانی کے ساتھ رہنے کے لیے تو دنیا میں بھیجے ہی نہیں گئے ہیں، یہاں تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. آسانی تو جنت میں جا کے ملے گی انشاءاللہ. تو یہ تو انہی حالات میں رہنا ہے. بس یہ ہے کہ چونکہ شیطان کے کارندے اور نمائندے شیاطین الانس والجن جو دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں شیاطین الجن تو چھٹی پہ گئے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ شیاطین الانس نے سارا کام سنبھال رکھا ہے. انسانی قسم کے جو شیاطین ہیں انہوں نے سب کا کام سنبھال رکھا ہے. تو ذرا سی ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور اس ذمہ داری کا خلاصہ ہے مسلمان جینا، مسلمان مرنا. اور ساتھ میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کا اپنے پورے مذہب کے ساتھ جینا اور مرنا یہی ہندوستان کے مفاد میں بھی ہے. ہندوستان کا فائدہ اسی میں ہے، ہندوستان کی آبادی اسی میں ہے، ہندوستان کی سالمیت اسی میں محفوظ ہے کہ یہاں مذہب کی آزادی پورے طور پر برقرار رہے. وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ سب کو ایک رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ خواب ان کا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، بالکل بے فکر رہیں. وہ اس احمقوں کی جنت سے جتنی جلدی نکل آئیں ان کے حق میں بھی اچھا ہے، ملک کے حق میں بھی اچھا ہے، اور ہمارے حق میں بھی اچھا ہے. بس یہ کہ ہمیں ذرا سی محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تو ہم لوگ پھر وہی کاہل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مستعد رکھنے کے لیے حالات لاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اور جمعیت علماء گویا ہندوستان جیسے ملک میں اس کے لیے کام کرتی ہے. آج امت مسلمہ عالمی اور ملکی دونوں سطح پر نہایت بے کسی اور بے بسی کے دور سے گزر رہی ہے. لڑی ٹوٹنے پر جیسے تسبیح کے دانے تیزی سے ایک کے اوپر ایک گرتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح مسائل اور چیلنجز کے بعد دیگرے تیزی اور تسلسل کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت درپیش ہوتی ہے جو آزمائش و امتحان کی زنجیر میں نئے حلقوں کا اضافہ کرتی جاتی ہے. مسلمان خوف، دہشت و مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات گردش کرنے لگتے ہیں. قرآن کریم نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ دنیا میں صرف برے اور غلط لوگ ہی پریشانیوں سے دوچار نہیں ہوتے، بلکہ اچھے لوگوں، اللہ کے نیک بندوں اور حق کے پرستاروں کی بھی زندگی مختلف موڑوں، سخت حالات اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے. تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں قرآن پاک سے ملنے والی کچھ ہدایات پیش خدمت ہے. آئیے ان ہدایات پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے نمبر 1 پر تقوی. تقوی اللہ تعالیٰ سے ایسے تعلق کا نام ہے جس میں وہ شوق و محبت بھی ہو جس کی وجہ سے آدمی کے لیے اللہ کے پسندیدہ احکام کی پیروی آسان ہو، اور وہ ڈر اور خوف بھی ہو جس کی وجہ سے نافرمانیوں کا ارتکاب آدمی کے لیے مشکل ہو جائے. سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اسے گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. دوسری ہدایت ہے صبر. آدمی یہ ذہن بنا لے کہ ہمیں اللہ کو راضی رکھنا ہے اور ہر حال میں اس کے دین پر مضبوطی سے جمنا ہے، اور پھر اس کے لیے خواہشات کی قربانی دینی پڑے، مفاد کی قربانی دینی پڑے، جان و مال، کھیتی، کاروبار کا نقصان برداشت کرنا پڑے. اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کریں. محکومیت اور مظلومیت کے دور سے صبر کی صفت سے آراستہ ہوئے بغیر کامیابی سے نہیں نکلا جا سکتا. تیسرے نمبر پر نماز. نماز کی اہمیت یہ تو ہر حال میں بہت زیادہ ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ آزمائشی حالات میں نماز کی تاکید کئی مقامات پر آئی. مشکل حالات میں دین پر استقامت کے لیے جس صبر اور ایمانی استقلال کی ضرورت ہے وہ اللہ سے مضبوط تعلق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور نماز اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 153. لہذا کوشش کریں کہ ہماری 5 وقتہ نمازوں میں سے کوئی نماز چھوٹ نہ پائے، اور اگر کبھی چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو جلد از جلد ایز ارلی ایز پاسبل اس کی قضا کرنے کی کوشش کریں. چوتھی چیز ہے احتساب، یعنی دین پر عمل کرنے میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر ہمت ہارنے اور نا امید و پریشان ہو کر شکستہ خاطر ہونے کے بجائے اللہ سے ان مصیبتوں پر اجر و ثواب کی امید رکھیں. آزمائشوں کو گناہوں کے لیے کفارہ اور نیکیوں میں اضافہ کا ذریعہ سمجھیں. یہی چیز احتساب کہلاتی ہے. یہ صفت کسی بندے مومن میں اگر پیدا ہو جائے تو وہ آسانی کے ساتھ بڑے بڑے غم سہار جاتا ہے، بڑے نقصان پر صبر کر لیتا ہے، اور آئندہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے عزم رہتا ہے. 5ویں چیز توکل، یعنی پریشانیوں میں اللہ کی نصرت اور مدد پر بھروسہ کیا جائے، اس کی ذات عالی سے حسن ظن رکھا جائے. حالات کی سختی اور وسائل کے فقدان کی وجہ سے مایوسی اور نا امیدی کے بجائے اللہ کی طاقت پر اعتماد کیا جائے. کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے.
छठी चीज़ है इन्फाक यानी राह खुदा में माल खर्च करना। माल आदमी को फितरी तौर पर बहुत महबूब होता है, इसलिए दिल में उसकी कदर भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये महबूब और जिस तरीन चीज़ अगर किसी चीज़ पर कुर्बान की जाए तो लामहला वो चीज़ भी कीमती हो जाएगी। इसलिए दिल में दीन की कदर और कीमत पैदा करने के लिए दीन और अहले दीन पर माल खर्च करना ज़रूरी है। 7वें नंबर पर ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार और दुआ। दुआ और ज़िक्र इस्तिग़फ़ार दर हकीकत बंदगी की रूह है, इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि अल्लाह ताला के लिए इन हालात से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला इन हिदायत पर अमल की तौफीक